بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کچھ عرصہ پہلے مورو نے ایک ویڈیو میں ہیومن ایوولوشن ورسز اسلام کا ایک کمپیریزن کیا۔ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا۔ اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مورو کی کیا رائے تھی اور اس کے اوپر ہم اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارتقاء کے تصور کا صرف سائنس ہی نہیں، مذاہب بھی ذکر کرتے ہیں، مگر مذہب اس تصور کو ایک خالق کی وجود کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اور سائنس جس کو کسی کریٹر سے لگاؤ نہیں، وہ ارتقاء کی دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے انسان کی ابتدا کو بیان کرتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی بندروں سے آئے تو کیا آدم علیہ السلام کا زمین کے پیٹ سے پیدا ہو جانا بھی ممکن ہے؟ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 70 لاکھ سال پہلے ایپس کی صورت میں ہمیں کچھ ہڈیاں زمین کے اندر سے ملی۔ تو وہ بڑھتے بڑھتے اسی میں ایوولوشن ہوتی رہی، لیٹ سے 60 لاکھ سال پہلے، 50 لاکھ سال پہلے، اور پھر 20 لاکھ سال پہلے، پھر ہوتے ہوتے 3 لاکھ سال پہلے وہ ہڈیاں ملی جو کرنٹلی جو انسان کی شکل و صورت ہے اور جسم ہے اسی سے ملتی جلتی ہومو سیپینز جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہڈیاں اور آج کل کی جو اسکل ہے اور جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے کہ شروعات میں یہ جو ارتقائی منازل انسان نے طے کیے، شروع میں یہ اپنے دماغ کو اتنا زیادہ استعمال میں نہیں لاتا تھا بلکہ اپنے جسم کا استعمال زیادہ کرتا تھا۔ بعد میں انسان نے ارتقائی منازل طے کیے اور دماغی کام زیادہ لینا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی اس کی نشو و نما ہوتی رہی۔ ایک جملہ جو اکثر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ اس ایج میں ہم اتنے زیادہ تیز نہیں تھے، لیکن آج کل کے بچوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، کیا وہ موبائل وغیرہ اتنی تیزی سے سیکھ جاتے ہیں۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ایج میں ہم اتنے تیز ہوتے۔ تو اس سے یہ تو ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ارتقائی منازل طے کرتا رہتا ہے، اس کی دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارے جو کپڑے تھے، ہمارے گھر تھے، یا کچھ اگر بلڈنگز تھیں، یا سفر طے کرنے کے لیے کوئی ذرائع تھے، وہ بہت مختلف تھے اور انسان ترقی کرتا گیا، اور آج بلڈنگز، گھر، اس کے کپڑے، سفر طے کرنے کے لیے گاڑیاں، بسز، ہوائی جہاز، یہ ساری اس کی ارتقائی منازل کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کا دماغ ارتقاء کی منزلوں پر گامزن رہتا ہے ہمیشہ۔ ایک اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں کم سے کم 6000 سال پہلے یا زیادہ سے زیادہ 20,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 3500 سال پہلے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے، اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ ایک بار پھر سے اگر ہم وہ چارٹ دیکھیں ہیومن ایوولوشن کا، تو اس میں 3 لاکھ سال پہلے ہوموسیپینس یعنی جو موجودہ ہماری شکل و صورت ہے اور جس جسم ہے، اسی کی طرح ملتا جلتا انسان 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو پہلے نبی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، وہ تقریباً 6000 سال پہلے یا میکسیمم 20,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ تو اس سے ایک بات کا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موجودہ انسان جو کہ 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آ چکا تھا، اس کے بعد ہی کم از کم نبی کا وجود اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر اللہ نے، یا ہمارے اسلام میں تو یہی رائے ہے کہ پہلا انسان اللہ نے جو مٹی سے خلق کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ کم از کم میں تو اس پر بیلیف رکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان نما مخلوق تو تھی، لیکن انہیں شاید وہ شاید ارتقائی منازل سے گزر رہے تھے، اور انہیں انسان کہا نہیں جا سکتا۔
اور جب ایک عقلی شعور اس لیول پر پہنچ چکی تھی تو پھر اللہ نے پہلا انسان یا پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس دنیا میں۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ لیکن جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ سے کہ کیا تو اس کو نائب یا خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو خرابیاں کرتا ہے یا قتل و غارت اور فساد برپا کرتا ہے؟ یعنی شاید فرشتوں کو فرشتوں نے پہلے دیکھا ضرور تھا کہ اس طرح کا جو انسان ہے اس نے اس فرشتوں کے سامنے فساد کیا ہو یا قتل و غارت کی ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اس سے پہلے نام بتانے سے پہلے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ہم کیوں سجدہ کریں یہ انسان کو؟ تو یہ دلیل فٹ بیٹھی کہ فرشتوں نے تب اقرار کیا کہ ہاں واقعی یہ ہم سے اعلیٰ ذات ہے۔ تو یہ جو نام بتانے کی روش ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان برتر ہے فرشتوں سے۔ یہاں پر یہی واضح ہو رہا ہے کہ علم دیا اللہ نے حضرت آدم کو، اور جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ایسا علم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم اب سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہیں انسان کو۔ پھر اسی چیز پہ اگر ہم تھوڑا اور غور کریں تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی علمی یا دماغی سطح جو ہے انسان کی وہ بلند ہوئی جب اللہ نے کچھ علم نوازا انسان کو، تو وہ علمی طور پر یا دماغی صلاحیت اس کی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس قابل ہوا کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو ایک بہشت میں رکھا گیا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ جہاں مرضی رہو، جہاں مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا اس بہشت سے۔ تو اس کے بعد بھی اللہ نے دوبارہ ان کو کلمات سکھائے تاکہ معافی طلب کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی بیسیکلی اس دنیا میں بھیجا گیا۔ پہلے وہ کہیں اور تھے، کسی باغ میں تھے۔ وہ ایز سچ وہ جنت نہیں ہے جو ہمیں آئندہ نصیب ہوگی، بلکہ یہ کوئی اور باغ تھا جس کی طرف اللہ نے قرآن میں نشاندہی کی۔ تو وہاں اس باغ سے ان کو اتار دیا گیا، حضرت آدم اور بی بی حوا کو، اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی اللہ نے یہ واقعہ دوبارہ دہرایا ہے کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا اس باغ میں تھے یا جنت میں تھے، تو جب شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو ان کی اوپر جو کپڑے تنے ہوئے تھے وہ اتر گئے۔ یعنی اللہ نے وہ کپڑے خود انہیں عطا کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنی دنیا میں کپڑے کہیں سے خریدتے ہیں یا وہ کپڑے کہیں پر تیار ہوتے ہیں، سلتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کپڑے انہیں دیے گئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، اور وہ جیسے ہی ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو وہ کپڑے ان کے جسم سے اتر گئے، اور ان پر ان کا جسم اور شرمگاہیں عیاں ہو گئی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر
آدم اور حوا نے اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے چھپانا شروع کیا. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب اللہ نے ان حضرت آدم اور بی بی حوا کو بالکل نئے سرے سے اپنے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نظام قائم کرنا تھا. یعنی اب سے کپڑے بھی نہیں ملیں گے. اب تم نے خود ہی سے اپنے لیے ساری تیاری کرنی ہے. کپڑے ایک ایگزامپل ہے، باقی کھانا پینا بھی ہے. دیکھیں کھانا پینا بھی وہاں پر ملا ہوا تھا اس بہشت میں جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور کپڑے بھی ملے ہوئے تھے. یہ دو مین چیزیں ہیں انسان کے لیے. یعنی رہنے کی بھی جگہ تھی اور کھانا پینا اور کپڑے. لیکن وہ ساری چیزیں انہیں جو بہت ایزیلی دستیاب تھیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھیں، وہ ان سے چھن گئی اور اس دنیا میں بھیجا گیا. اب انہوں نے کپڑوں کا بھی انتظام خود کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرنا ہے، اور اپنے گھر بار کا بھی انتظام خود کرنا ہے. تو یہ وہ ایک ایوولوشن بھی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے لیے اپنی ضروریات کے لیے بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے. یعنی اس دنیا میں اس کی زندگی کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو اس نے طے کرنا ہے. اب کچھ ضروریات جسمانی ہیں اور کچھ ضروریات عقل کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے علم بھی دیا. یعنی اس دنیا میں وہ سارے وسائل دیے جو اس کے جسم کے لیے ضروری ہیں، اور دوسرا وسیلہ اس کی جو عقلی شعور ہے اس کو بلند کرنے کے لیے اسے علم بھی عطا کیا گیا. تو یہ وہی ایوولوشن ہے بیسیکلی کہ جو بہت پہلے سٹارٹ ہوا. ہو سکتا ہے کہ کسی اور صورت میں سٹارٹ ہوا ہو اور پھر اسے ایک مرتبہ حاصل ہو گیا ہو، اور جب وہ مرتبہ حاصل ہو گیا تو پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو اس دنیا میں اتارا.